محمد وآل محمد صلی اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واهلك عدوهم من الجن والانس من الاولين والاخرين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم قل لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام. قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعوذك بالله يا أبتاه من الضعف. فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه بدر في ليلة تمامه وكماله. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه. فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال يا أماه إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية جدي رسول الله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن أن أدخل معك تحت الكساء. فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزك قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه. فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أماه إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختاره الله أتأذنون يكون معكما تحت الكساء. فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافي أمتي قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية أخي وابن عم رسول الله. فقلت نعم ها هو ومع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذنون يكون معكم تحت الكساء. قال له وعليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي وصاحب لواء قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن نكون معكم تحت الكساء.
قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزأتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرفي الكساء وأومأ بيده يمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وهامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يعلموني ما يعلموهم ويأذنوني ما يأذنوهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فجل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدهيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبتي هؤلاء الخمسة الذي هم تحت الكساء فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم فقال جبرائيل يا ربي أتأذنوني أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك فهبطت أمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذنوني يا رسول الله فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله فقال النبي والذي بعثني بالحق نبي واصطفاني بالرسالة نجي ما ذكر خبرنا هذا في محفل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبين إلا ونزلت عليهم رحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا فقال علي عز والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم فقال النبي الثاني يا علي والذي بعثني بالحق نبي واصطفاني بالرسالة نجي ما ذكر خبرنا هذا في محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبين وفيه محمون الله فرج الله همه ولا مغمون الله وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته فقال علي عز والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فاز وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم محمد
ابوالفضل 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 اے قمر بنی ہاشم، اے قمر بنی ہاشم، کر نظر کرم حاکم، دیتے ہے صدا خادم عباس عباس۔ تو ابن علی ہے عالم کا ولی ہے، تو ابن علی ہے عالم کا ولی ہے، تو شاہ کا لشکر تو شیر جری ہے، قافلہ سالار حرم ابوالفضل، قافلہ سالار حرم ابوالفضل۔ تم کو الہی سے عبداللہ نے مانگا، بیٹا تمہیں کہتی ہے خود فاطمہ زہرا، سائے میں رہتے ہیں تیرے سید والا، تو سکینہ کا چچا ہے، تو شہنشاہ وفا ہے، مثل علی جاہو حشم ابوالفضل ابوالفضل، قافلہ سالار حرم ابوالفضل، قافلہ سالار حرم ابوالفضل۔ 8 محرم کو مجھے سکہ بنا کے، گروی کیا باندھ کے ایک ڈوری علم پہ، مان نے کیا مولا مجھے تیرے حوالے، چاہے دشمن ہو زمانہ تو اگر ساتھ ہے مولا، ٹوٹ نہیں سکتا بھرم ابوالفضل ابوالفضل، قافلہ سالار حرم ابوالفضل، قافلہ سالار حرم ابوالفضل۔ کس نے کہا تیری عطا عام ہے مولا، تیرا سخاوت میں بڑا نام ہے مولا، بگڑی بنا دینا تیرا کام ہے مولا، سارے عالم کے نگہدار ثانی حیدر کرار، خاص کرو ہم پہ کرم ابوالفضل ابوالفضل، قافلہ سالار حرم ابوالفضل، قافلہ سالار حرم ابوالفضل۔ کیوں نہ خدا تم کو پکاروں میں وفا کا، بازو جدا ہو گئے کچھ بھی نہیں بولا، زخمی ہوئی تیر سے جب مشق سکینہ، بخدا ٹوٹ گئی یاس، حق پر گر گئے عباس، کھا گیا مشکیزے کا غم ابوالفضل ابوالفضل، قافلہ سالار حرم ابوالفضل، قافلہ سالار حرم ابوالفضل۔ صلی اللہ علیہ محمد، اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد وجفر۔ عباس عباس یا ابوالفضل العباس، عباس عباس یا ابوالفضل العباس، سقائے حرم رکھ لینا بھرم، ہم در پہ تمہارے آئے ہیں، سقائے حرم رکھ لینا بھرم، ہم در پہ تمہارے آئے ہیں، تم بھی نہیں ہم کو ٹھکرانا، تم بھی نہیں ہم کو ٹھکرانا، ہم دنیا کے ٹھکرائے ہیں، سقائے حرم رکھ لینا بھرم، ہم در پہ تمہارے آئے ہیں، سقائے حرم رکھ لینا بھرم، ہم در پہ تمہارے آئے ہیں، عباس عباس یا ابوالفضل العباس۔ صلوات بر محمد۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن
اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین صلوات پڑھے محمد عزاداران امام گلستان ہند ممبئی کی 6th مجلس ہے، 6ٹھی مجلس ان 2 کلمات کے اوپر۔ یہ وہ مجلس کہ جو مسلسل 5 دن سے آپ کی خدمت میں معروض کر، اور آج یہ 6th مجلس ایاک نعبد و ایاک نستعین کہ اللہ ہم تیری عبادت کرتے اور تجھ سے ہی طلب چاہتے، دعا چاہتے، مدد چاہتے، ہیلپ چاہتے۔ بے شک بار بار میں کہہ رہا کہ مدد صرف اللہ سے، اور وہی ہماری مدد کرنے والا ہے، اور وہ جب مدد کرتا ہے تو وہ اپنے احسان کو بتاتا بھی نہیں کہ میں نے تمہاری اتنی ہیلپ کی۔ یہ سب سے بڑی بات ہے کہ اگر آپ کسی کی مدد کریں معاشرے میں، سوسائٹی میں، لوگوں کے سامنے بتائیں نہیں کہ I did this for you۔ یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ اگر آپ بتا رہے کسی کو تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے آپ نے جو ہیلپ کی، کوئی بھی ہیلپ ہو، زبان سے ہیلپ ہو یا پیسے سے ہیلپ ہو یا ٹیلی فون سے آپ کی ہیلپ ہو، کوئی ہیلپ۔ یہ کرنا کہ جب بھی کسی مومن کی مدد کرنا، شکر ادا کرنا کہ اللہ has given you chance، اللہ نے توفیق دی تم کو، لیکن ہم یہ کبھی بھی نہیں کرتے، ہمارا تصور میں بھی نہیں ہے کہ ہم اس معاملے میں اللہ کا شکر ادا کریں۔ ہر نیکی پہ اللہ کا شکر ادا کریں، یہ معصومین کا شعار ہے۔ ہر نیکی کے جب آپ کو موقع ملے، جب آپ کو کوئی نیکی کا موقع، دیکھو دوستو یہ آج اندازہ نہیں ہے، آج ہم کو بالکل اندازہ نہیں، اس لیے کہ آج ہمارے ہاتھوں پیر میں طاقت ہے، ہم زندہ ہے، روح چل رہی ہے ہماری۔ تم کو کب احساس ہوگا جب تم مرو گے کہ کاش میں اس وقت شکر ادا کر دیتا، کاش میری وہ نیکی۔ روایت کا جملہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی نیکی کے لیے بندہ ترسے گا، چھوٹی چھوٹی نیکی، اس لیے کہ سب کے اعمال تولے جائیں گے، سکیل ہوگی وہاں، اور سکیل کے اوپر سارے اعمال رکھے جائیں گے، نیکیاں ایک سائڈ پہ ہوں گی، گناہ ایک سائڈ پہ ہوں۔ اگر خدا نہ خواستہ، لاکھ بار خدا نہ خواستہ، نیکی کم ہو جائے تو پھر کیا ہونے والا ہے؟ پھر وہ سامنے وہ جہنم ہے۔ یہ ایزی مت لو کہ کوئی مومن جہنم میں نہیں جائے گا، شیعہ کوئی جہنم میں نہیں جائے گا۔ میں ذمہ داری سے بول رہا 3-4 دن ہو ابھی بومبے میں انشاءاللہ جائے گا، لیکن اس کا فائنل ڈیسٹینیشن جنت ہی ہے، لیکن ہم برداشت کر سکتے ہیں، قبر کے عذاب کو برداشت کر سکتے ہیں، 1% بھی نہیں کر سکتے۔ اگر وہ بتا دوں میں کہ کیا ہونے والا ہے، ایک جملہ امام علی کا یاد رکھو۔ امام علی کسی عام مسلمان کو نہیں بولے، پلیز غور سے سنو۔ امام علی علیہ السلام عام مسلمانوں سے بات نہیں کر، مولا اپنا کلمہ پڑھنے والوں سے بات کر، جو امام کا کلمہ پڑھتا۔ امام کا یہ جملہ پلیز یاد رکھو۔ امام یہ کہتے ہیں کہ جب تمہارا باڈی کو نیچے لٹاتے ہیں، کون لٹاتا ہے؟ بیٹا لٹاتا ہے، عام طور پہ بیٹا لٹاتا ہے۔ امام کہتے ہیں کہ عبرت لو، عبرت، تمہارا بیٹا تم کو نیچے لٹا کے پیٹ بتا کے باہر چلا جائے گا، تم نیچے سے پکارو گے کہ بیٹا مجھے اکیلا مت چھوڑ، او بھائی سن ڈونٹ لیو می الون، لیکن وہ پلٹ کے بھی نہ دیکھے گا، اس لیے کہ تمہاری آواز اس کے کانوں تک نہیں آئی۔ ایگزیکٹلی آج یہی ہوتا، آپ آرام باغ میں جا کے دیکھو، نیچے لٹاتا ایسا پیٹ بتا کے اوپر آ جاتا ہوں۔ 1% بھی اس کو یہ فیل نہیں ہوتا کہ واٹ آئی ایم ڈوئنگ، میں اپنے باپ کو کہاں لٹا رہا، کہاں لٹا رہا میں اپنے باپ کو؟ میرا باپ بیڈ روم میں سونے والا، میرا باپ بیڈ پہ لیٹنے والا، میرا باپ ایئر کنڈیشن میں رہنے والا، میں کہاں لٹا رہا؟ سب کے ساتھ ہونے والا ہے۔ امام کہتے ہیں کہ اس لمحے سے ڈرو جب بھی کوئی نیکی کرو، whenever you get chance to serve community، whenever you get chance، عورت ہو مرد ہو لڑکی ہو لڑکا، سب کو بول رہے بات، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اب تیری مدد چاہتے، تجھ سے کبھی اللہ نے یہ نہیں کہا I did this for you، کبھی نہیں بولتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ رحم کرتا، وہ کرم کرتا۔
آپ ایک سلوات پڑھے محمد والے. تم لوگ تو زور سے پڑھ سکتے نا سلوات جتنی زور سے پڑھیں گے نا اتنی سلوات یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں اللہ بھی شریک، ملائکہ بھی شریک، ہم بھی شریک. پوری مجلس سلوات پہ پڑھ دوں. یا کا نام دو یا کا نستعین، تیری عبادت اور تجھ سے مدد کا جب موقع ملے. دیکھیں سب کو ملتا بھی نہیں مدد کا موقع. میرا بڑا پوزیشن ہے، میں کمپنی کا سی ای او، مثال دے رہا، میں نہیں ہوں، بول رہا ہوں، میں کمپنی کا سی ای او، آئی کین ڈو ونڈرس، میں ونڈرس کر سکتا، اس کو بھی رکھ سکتا، اس کے بھی کر سکتا، لیکن توفیق ہی نہیں ہے مجھے توفیق ہی نہیں ملتی. اور اگر تم نے کسی کی ہیلپ کی تو وہ ہیلپ اتنا کام آتی تمہاری ڈے ٹو ڈے لائف میں. ورنہ ہم انسانیت کے لیے کیا، دیکھیں ہم بولتے ہیں مولا حسین کو کہ آپ سیویئر آف ہیومینٹی ہے، انسانیت کیا بچانے والے ہیں. ہم انسانیت کے لیے کیا کام کریں؟ ہر معصوم کا یہ شریعت طریقہ تھا کہ وہ انسانیت کے لیے کام کرتے. اللہ کا رسول کا تاریخ کا مشہور ہوا، دیکھیے بعد میں بات نکل رہی، میں کیا کروں مجبور. اللہ کا رسول کا مشہور جملہ واقعہ کہ مدینہ منورہ اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے. سرکار مدینہ شہر رسول اللہ کا شہر، اخلاق دیکھو، اخلاق دیکھو. اس کے بعد اپنے آپ کو ہم چیک کرنا کہ میرے کیا اخلاق، کہ شہر آپ کا، حکومت آپ کی. اس شہر میں سرکار جاتے تھے ایک راستے سے روز. ایک یہاں یہودی لوگ بھی رہتے تھے، عیسائی بھی رہتے تھے. ان کو اتنا سکون تھا کہ ہم سائر محمد میں ہیں، نقصان نہیں کریں گے ہم. دیکھیں کتنی بڑی بات ہے. یہی جملہ مولانا نہج البلاغہ میں مالک اشتر کے جو خط میں لکھا تھا وہ یہی لکھا، جو مشہور لیٹر ہے مولانا نہج البلاغہ کا. اس میں امام علی نے کیا لکھا مالک اشتر کو کہ مالک تم گورنر بنا رہا ہوں میں تم کو، تم یاد رکھو وہاں پہ تمہارے دو بھائی ہیں، ایک تمہارا ایمانی بھائی ہے جو کلمہ پڑھتا ہے، ایک بغیر کلمہ پڑھنے والا بھی بھائی ہے تمہارا. اب جملہ سننا. اس کے بعد مولانا لیٹر میں لکھتے کہ اس کو یہ احساس نہیں ہونا کہ میں تمہارا نہیں ہوں تو اس کو نقصان پہنچ جائے گا. کیا بات ہے نا. یہ امام علی کا لیٹر کا آپ سوچو، ہر آدمی پڑھے لیٹر ہو. خالی بیٹھ کے مت بولو یار میں نماز کا پڑھا روزہ سو بات نماز پڑھا روزہ رکھتا، وہ تو واجب ہے. یہ چیزوں پہ غور کرو کہ امام علی کی زندگی کیا، لائف کیا ہے. And just check ourselves کہ what are we doing and what we did. امام علی نے کمال کا لیٹر لکھا. آپ کو معلوم یو این او میں جب کوفی انان سیکرٹری جنرل تھے، واقف ہے نا، ایک زمانے میں کوفی انان، گلف وار میں کوفی انان تھے. کوفی انان نے اس لیٹر کو مولانا علی کے نہج البلاغہ لیٹر نمبر 53 مالک اشتر کو جب گورنر اپوائنٹ کیا تھا ایجپٹ کا، وہ لیٹر انگلش گجراتی سب زبانوں میں ہے وہ لیٹر. کوفی انان نے یہ لیٹر پڑھ کے گلف کے لیڈرز کو بھیجا تھا، جی سی سی کنٹری والوں کہ یہ لیٹر پہ اگر تم حکومت کرو گے تو کبھی تمہارا ملک نقصان میں نہیں جائے گا. غیر ریگارڈ کر رہا مولا علی کے اس لیٹر، ایکسٹرا آرڈنری لیٹر، ہر آدمی کو پڑھنا چاہیے. یعنی لیٹر پہ اب بات نکل جائے گی. تو اللہ کا رسول صرف اخلاق دیکھنا، بیہیویئر، ہاؤ ہی یوز ٹو لیو غیروں کے ساتھ. ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ اچھے نہیں. اللہ کا رسول مشہور واقعہ ہے، جا رہا روز جاتے تھے ایک راستے سے مدینہ میں وہ جگہ دیکھا ہوا ہوں. میں آپ کو بات کر رہا یہ 82-83 کے ہم پہلی دفعہ گئے تھے زیارت پہ. تو جب کی بات ہے تو وہ گھر بتایا تھا کہ دیکھو یہ وہ یہودی عورت کا گھر، ایک یہودی فیملی، جو فیملی رہتی تھی وہاں. وہ عورت کیا کرتی تھی، جب بھی سرکار سامنے سے جاتے تھے گاربیج کچرا پھینکتی تھی سرکار کے اوپر، کچرا پھینک. آج آپ کچھ کر سکتے ہیں؟ شوٹ کر دیں گے آپ کو، ہنگامہ مچ جائے گا. اگر آپ کسی کے اوپر تھوک دیں، پانی گر جائے، ٹکٹ کے اگینسٹ ٹکٹ ہے نا. سرکار روز جا رہے، اور اس زمانے میں کوئی بڑے بڑے بلڈنگز نہیں تھے، سنگل سٹوری گھر ہے، اوپر سے کچرا پھینک اور سرکار کے اوپر ہی پھینکتی تھی. سرکار ایسا دیکھتے تھے، آگے بڑھ جاتے. لوگ جو ساتھ رہتے تھے کمپانی ہنگامہ مچاتے تھے، جا کے اس کو مارے اور اس کو یہ کرے. یہودی عورت، مسلمان بھی نہیں. ایک دن، 2 دن، 3 تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ آپ اپنا راستہ بدل دو، دوسرے راستے سے چلے جاؤ. آپ نے کہا میں اپنا راستہ نہیں بدلوں گا، اس کا راستہ بدلوں گا. اب بات ہے نا،
میں اس کا راستہ بدل دوں گا اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے۔ لوگوں نے کہا کیسے بدلیں گے آپ؟ ہوا کیا؟ جاتے جاتے کئی مہینے گزر گئے، اللہ کا رسول ایک جملہ نہیں بولا، ان کا شہر۔ تو اس وقت ایک دن گئے، اوپر سے کچرا نہیں آیا، خاموش ہو گیا۔ ہم بولتے یار تھینک یو، بہت اچھا ہوا، کچرا نہیں آیا، گاربیج نہیں آیا۔ ایک دن، 2 دن، 3 دن گزرے، اللہ کے رسول نے معلوم کروایا وہاں پہ کہ بھائی کیا ہوا، یہ خاتون کہاں ہے آج کل؟ تو پتا چلا بیمار ہے، سکھ ہے، بخار آ گیا۔ سرکار سیدھا اس کے دروازے پہ چلے گئے، اللہ کا رسول کائنات کا مالک جا کے نوک کیا، کنیز باہر آئی، پوچھا کون ہے؟ تو بولو میں اسلام کا رسول محمد آیا، اسلام کا محمد آیا۔ اس جا کے بولے تو کرتی تھی نا، اب آئے ہے بدلہ لینے سے، ہے تیری شامت۔ اس نے اللہ کے رسول کو اندر بلوایا، اس کا جملہ یہ تھا کہ اے محمد تم نے بڑا اچھا وقت ڈھونڈا، جب میں بیمار تھی تو بدلہ لینے آیا۔ اللہ کے رسول نے کہا میں بدلہ لینے نہیں آیا، میں یہ پوچھنے آیا کہ تیری طبیعت کیسی ہے، ہاؤ آر یو، کیسے؟ پاگل ہو گئی وہ، ایسے اخلاق جس کو میں روز اتنا سرداری۔ اس نے کہا کہ اے محمد تم یہ بتاؤ یہ تمہارے پرسنل اخلاق ہے یا اسلام یہ بول رہا؟ تو کہا جو دین لے کر میں آیا ہوں اس دین کا بیسک میسج یہ ہے کہ بیمار کی عیادت کو جاؤ۔ اس نے کہا کہ ایسا تمہارا مذہب ہے تو مجھے اسلام سکھا دو۔ اللہ کے رسول کے ہاتھ میں اس نے اسلام قبول کیا۔ آپ سوچو صرف کردار سے اسلام پھیلا، یہ اخلاق تھے رسول۔ 0.1% اخلاق ہمارے پاس ایسے نہیں ہے۔ ٹائم ہے بامبے میں کسی کو دیکھیے، میں بامبے بولا بیکاز میں بامبے میں مجلس پڑھ رہا، میں بامبے والوں کے لیے تھوڑی پڑھ رہا، میں جنرل میسج دے رہا، میری مجلس لائف جاری ہے، پوری دنیا سن سب کے لیے۔ آپ جا کے ہم جاتے ہیں، اگر کوئی بیمار ہو گیا تو اوور ٹائم ہی نہیں، اچھا ہی ہے جاؤ کیا کرنا ہے، اور اگر کسی سے تعلقات نہیں ہے تو بولتے اچھا ہے مر جائے، تعلقات نہیں ہے نا اس سے، ہم کو کیا کرنا ہے؟ نہیں، یہ دشمن تھی، غیر مذہب کی تھی، لیکن کردار محمد اور آل محمد تھا کہ جس کی وجہ سے وہ اسلام کو قبول کیا۔ میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ اسلام تلوار کی دھار پہ نہیں پھیلا، کردار محمد اور آل محمد پہ پھیلا، ان کے اخلاق سے پھیلا۔ اسلام بیسک جو آپ کو تعلیم دے رہا نا وہ اخلاق کی تعلیم دے رہا، جتنے اچھے اخلاق رہیں گے اتنا تمہارے معاشرے میں وہ ہوگا۔ میں ہمیشہ یوتھ کو ایک جملہ بولتا کہ جس بستی میں تم رہتے ہو، جس لوکیلٹی میں تم رہتے ہو، آج کل ہندوستان کا پوری دنیا میں کاسموپولیٹن لوکیلٹیز، ہر مذہب کا آدمی رہتا ہے، ہمارے پاس بھی ہر مذہب کا آدمی رہتا ہے، ہر مذہب کی عزت کرنا، ریسپیکٹ کرنا، یہ اسلام کی یہ بھی ایک تعلیم، کسی مذہب کو برا نہیں بولنا، سب کی ریسپیکٹ کرو، تم اپنے ریلیجن کو فالو کرو۔ تو یوتھ کو بولا کہ جس لوکیلٹی، مثال کے طور پہ تم اسکول جاتے ہو، کالجز جا رہے، ملٹی نیشنل کمپنیز میں کام کر رہے، کارپوریٹ کمپنیز میں کام کر رہے، اگر کوئی آ کے وہاں پوچھے غیر کہ سب سے اچھا ویل بیہیو بوائے کون ہے، سب سے زیادہ آنےسٹ کون ہے، سب سے اچھا صاحب اخلاق کون ہے، تو تم کو بتائے۔ In this way you can propagate the teachings of Imam Ali. You don't need to say کہ you follow Imam Ali. You don't need to say کہ you are a Shia. تمہارا کردار بتانا تم شیعہ ہے۔ کیا بول رہا ہے یار بھائی، خاموشی سے سن رہا میں گلستان کا شاہ۔ تو یہ چیزوں کو سیکھو۔ دس از دا وے کہ آپ اپنے ریلیجن کو پروپوگیٹ کر سکتے۔ اگر تم ریلیجن کو پروپوگیٹ کرنا ہے، ادھر ادھر کوئی ایسی حرکت مت کرو، تم اپنے کردار سے ریلیجن کو پھیلا دو۔ صلی اللہ علیہ محمد۔ تو اللہ کہہ رہا کہ میں عبادت صرف اللہ کی ہے، مدد بھی صرف اللہ سے کرتا ہے۔ یو ایکسپیکٹ، دیکھیے اللہ سے اگر مدد چاہ رہے، اگر معصوم میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ میں نہیں بول رہا کہ معصوم کو چھوڑ کے سیدھا اللہ کے پاس جاؤ، یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے۔ میں کلیئر کروں کہ ہمارا عقیدہ معصومین کے وسیلے سے جانا ہے اللہ کے پاس، امام علی کے وسیلے، مولا حسین کے وسیلے، 14 معصومین۔ ارے یہ تو 14 تو بہت بڑی بات ہے، خمر اور فضا کے وسیلے سے جاؤ، خمر اور فضا کے وسیلے سے جاؤ، تمہاری دعا کو بولو۔ لوگ بولتے ہیں کہ کیسے ان سے لوگوں سے کیسے مانگے، جب آپ یہ بول رہے کہ اللہ سے مانگو، بے شک اللہ سے مانگو۔ کب آتا خیال اللہ سے مانگو؟ میں نے کہا کہ تم انڈیا میں کام کرتے ہو یا کہیں بھی باہر کام کرتے ہو،
تمہارا باس نان مسلم ہوتا تم اس سے جا کے مدد نہیں لیتے؟ اپنے انکریمنٹ کا معاملہ ہے، پیسے کا بونس کا معاملہ ہے، سیلری کو انکریز کرانے کا معاملہ ہے، تو آپ جا کے باس کو بولتے نہیں یار پلیز ہیلپ می. جو بولو اللہ کو بولو. دنیا میں جب آپ کافر اور مشرک سے مدد لیتے تو معصوم سے مدد لینے میں کیا حرج ہے؟ آپ سمجھ رہے میری بات؟ جب دنیا میں لے رہے آپ تو معصوم سے لو نا. معصوم سے ہمیشہ مدد لینا یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، وہ عقیدہ دوسروں کا ہے کہ اللہ سے مانگو. اللہ سے بے شک اللہ سے مانگو، میں یہ نہیں بول رہا، بے شک 200% اللہ سے مانگو. لیکن اگر تو امام مولا کے روضے پہ جا، کربلا مولا اگر جائے انشاءاللہ، تو کیا ہم کس سے مانگیں گے؟ جا کے مولا حسین سے مانگیں گے نا. مولا حسین کے علاوہ اور کس سے مانگیں گے؟ تو کبھی نہیں سوچو کہ امام سے نہیں مانگ سکتی، یہ ذہن سے نکال دو کہ امام سے ہی مانگنا ہے، لیکن مدد اللہ کی ہوتی. تو بات یا کا نام دو یا کا نستعین. اخلاق میں پھر کل بولوں گا ورنہ آگے نہیں بڑھ سکوں گا. اس کے بعد ہم کیا بولتے ہیں؟ مالک یوم دین. یہ کیا ہے؟ پورے ابھی تک ہم صرف اللہ کو پریز کر رہے ہیں. پہلے کیا بولے؟ الحمدللہ رب العالمین. پھر بولے الرحمن الرحیم. اس کے بعد رحمان اور رحیم تو ہے. پھر مالک یوم دین. مالک یوم دین کیا ہے؟ ابھی دعا نہیں کرے ہم، مالک یوم دین پہ پہنچے. مالک واٹ ڈز اٹ مین؟ مالک یوم دین کا مطلب کیا ہے؟ آپ کو معلوم ہے یہ وہ جملہ ہے مالک، غور سے سنو. مالک یوم دین یہ وہ ورڈ کہ آج بھی نجف اشرف کے خم کے اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے، بڑے بڑے علماء جب سورہ الحم میں مالک یوم دین پہ پہنچتے نا سر سے پیر تک کانپنے لگتے. یہ کدھر اشارہ کر رہا اللہ؟ ڈے آف ججمنٹ، قیامت. کیوں؟ ایک ایسا دن ہے وہ ڈے آف ججمنٹ. ایک ایسا دن ہے کہ جس دن ماں اگر بازو بھی کھڑی بھی رہی تو بیٹے کو پلٹ کے بھی نہیں پوچھے. ہزاروں سال کے بعد ملاقات ہو رہی. اس لیے کہ آپ سے تصور کرو کہ ڈے آف ججمنٹ میں بلینس اینڈ ٹریلینس لوگ. اب آپ کو میں بولوں کب سے آئیں گے لوگ؟ کون سی ڈیٹ سے سٹارٹ ہوئیں گے؟ حابیل اور قابیل. نبی آدم بھی مالک یوم دین میں وہاں کھڑے رہیں گے. ہر نبی کھڑا رہے گا اپنی امت کے ساتھ. ہر نبی اپنی امت کے ساتھ کھڑے رہے گا. نبی آدم کا زمانہ اور آج کا زمانہ اپروکسیمیٹلی 18,000 ایئرس پرانا ہے، 18,000 سال. اور کب تک کے لوگ رہیں گے وہاں پہ؟ یہ پورا پیریڈ ہمارا پورا پیریڈ ظہور امام انشاءاللہ، پھر پوری برزخ، پورا امام کی حکومت، اور اس کے بعد قیامت آئے گی. قیامت ابھی نہیں آئے گی. تو اس دن کی روایت یہ ہے آپ اس کو ایکسپٹ کرو، اس کو ایکسپٹ نہیں کرو. ایک ایک گریو سے، مثال کے طور پہ آرام باغ میں گریو سے، مثال آرام باغ دے رہا، بمبے میں پڑا آرام باغ کی ایک گریو، ایک گریو میں سے 70,000 میتیں باہر آئیں گے. 70,000 امیجن کرو، ایک کے پیچھے ایک واپس آ رہے، اندر سے نکل رہے باہر. آج ہم لیٹے 20 سال کے بعد دوسرا آگے لیٹ گیا، 20 سال 15 سال کے بعد دوسرا آگے لیٹ گیا. ہمارا جسم تو پورا گل گیا، سڑ گیا، خبر کے اندر کچھ بھی نہیں ہے. اس طرح زمین کے ہر حصے سے 70,000 میتیں باہر آئیں جب یہ سور پھونکا جائے گا مالک یوم دین کا. وہ قیامت کا دن، نام ہی قیامت ہے. یو کین امیجن، صرف قیامت کے اوپر ایک اشرا پڑھ کے پڑھو کہ کیا کیا حالات ہوں گے، کیسے کیسے لوگ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے، ان کا حساب اور کتاب ہوگا. کیسا؟ آپ ہر آدمی کھڑا ہوا ہے. وہ ایک دن کتنے گھنٹے کا رہے گا بولو؟ 50,000 سال، 50,000 سنہ کا اللہ نے 50,000 ایئرس کا وہ ایک دن. سب کھڑے. آپ جسٹ میری طرف دیکھو، لک ایٹ می. میں مثال کے طور پہ 80 سال میں مرا، آپ بولیں گے جلدی مرو، یہی بولیں گے نا. 80 سال میں مرا، میرا اعمال نامہ شروع کب سے ہوگا؟ 65. 15 سال چھوڑ دو، 65 ایئرس کا پورا میرا حساب. 15 ایئرس کے بعد باجی بوانا صاحب 65 ایئرس کا ویٹ، میرے اعمال نامے کا ویٹ جو میں نے کیا ہے، میرے گڈ ڈیڈز بھی ہے، میرے بیڈ ڈیڈز بھی ہے، اس کا وزن لے کے میں کھڑا ہوں. یو کین امیجن. یہ میری ہڈیاں، یہ میرے جسم 65 سال کا ویٹ، بوجھ تمہاری گردن پہ رہے گا، پیٹ پشت پہ رہے گا، جو تم اپنی خبر سے لے کے باہر آئے. اور کھڑے ہوئے وہاں پہ کس کے سامنے کھڑے ہوئے؟ اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے. ہر آدمی کھڑا ہوا ہے.
عورت ہے مرد ہے لڑکی ہے لڑکا سب 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 کس میں آئیں گے؟ کوئی ڈریس نہیں ہوگا. جو کفن پہنا تھا نا یہاں پہ جو بیٹے نے کفن پہنایا تھا بغیر خمس کا کیا ہو گیا میں اسی لیے وہ بولتا کربلا مولا کا کفن لائے ہو نا اس کا خمس دے دو. 5000 کا کفن ہے تو 1000 ابھی نکال دو. ایسا مت کرو کہ یہ تمہارا کفن آگ کا کفن بن جائے آگ کا کفن بن جائے. میں برانڈیڈ ڈریسز ہے میرے پاس برانڈیڈ ڈریسز ہے لیکن جو اصل ریئل کفن ہے جو ریئل ڈریس ہے اس کا اگر میں نے خمس نہیں نکالا تو ڈیزاسٹر ہے میری لائف کا ڈیزاسٹر. بیٹا پنا دیا نیچے چلے گئے بغیر بیوی کا حق دیا ہوا کفن عذاب الہی آ جائے گا. حق ادا نہیں کر کے جاؤ گے تو آگ کا کفن بن سکتا ہے بن سکتا بول رہا ہوں بنا نہیں. تو 65 ایئرس کا ویٹ میرے ہاتھ میں اور میں کھڑا ہوا ہوں اور اگر اللہ بول دے اچھا ٹھیک ہے تیرا حساب 1 مہینے کے بعد لیں گے 50,000 ایئرس ہے نا 1 مہینے تک میں کھڑے رہ سکتا. کتنا سخت جگہ ہے کتنی اور جگہ کیسی ہے پورا میدان ہے ہر آدمی ہر شہر کا آدمی کھڑا ہوا ہے اور سامنے صراط ہے وہ برج ہے ایک برج ہے جس کو صراط بولتے ہیں. یہ وہ برج ہے کہ جس کا ذکر تلخین میں بھی کرتے ہیں. تلخین میں جب آپ ہلا کے بولتے کہ اللہ کا رسول کا نام مولا کا نام اماموں کے نام موت حق ہے صراط اس پہ بولتے سوال و منکر و نکیر حق ہے صراط حق ہے. ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہا صراط ہے کیا لیکن تلخین میں بولا جاتا کہ صراط حق ہے حق ہے حق ہے اور تم کو جانا ہے صراط کو. ہر آدمی کو جنت میں جانے کے کوئی شارٹ کٹ راستے نہیں ہے کہ ادھر سے چلے گئے ادھر سے یہ گلی میں سے چلے گئے وہ گلی نہیں. جنت کو جانا ہے تو صراط پہ سے جانا ہے اور صراط کا جو برج جو میں اپنی لینگویج میں بول رہا جو فلائی اوور ہے وہ فلائی اوور ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے سامنے جنت کا دروازہ ہے. اب اس فلائی اوور کے نیچے کیا ہے جہنم ہے جہنم کے شعلے. لوگ لٹرلی کانپتے ہیں. بڑے بڑے علماء کو میں جانتا ہوں جب مالک کے یوم دین پہ پہنچتے کانپنے لگتے کہ پروردگار جب میں تیری بارگاہ میں آؤں تو تم مجھ پر رحم کر دینا. دوستو ایزی مت لو ایزی مت لو. یہ مجلسیں ہم اپنے اعمال کو چینج کرنے کی مجلس ہے اپنی لائف کے سٹائل کو بدلنا. آج رات میں جب بستر پہ جانا اپنے بیڈ پہ لیٹنا 5 منٹ سوچنا عابد بلغامی نے کیا کہا. اور ایک چیز پلیز غور سے یہ چیز ذہن میں رکھو کہ جتنے تمہارے نیکیاں ہیں بامبے میں جو تم نے نیکیاں کی تم نے نماز پڑھی روزہ رکھی لوگوں کی ہیلپ کی خاندان والوں کی ہیلپ کی جو 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 نیکی تم نے کی پلیز غور سے جتنی نیکیاں ہیں ساری نیکیوں کو بھول جاؤ. حکم کیا ہے حکم کیا میرے جملے نہیں معصوم کے جملے. معصوم کہتے ہیں کہ جو بھی تمہارے گڈ ڈیڈز تم نے کیے اپنی زندگی میں جتنی نیکیاں تم نے کی ہیں وہ ساری نیکیوں کو بھول جاؤ. یاد کیا رکھو اپنے گناہ کو یاد. وائی اگر تم نیکی کو یاد رکھو گے تو تم استغفار نہیں کرو گے. گناہ یاد آئے گا تو تم سوری بولو گے اللہ کو. اسی لیے ہم کو کیا ہے ہم کو اپنے گناہ یاد نہیں آتے. ہم کو یاد کیا آ رہا ہماری نیکی یاد میں نے اس کی مدد کی میں نے یہ کیا میں نے یہ کیا میں نے یہ ہمارے ذہنوں میں یہ کبھی نہیں یاد رکھنا. نیکی نیکی یاد کرو بھول جاؤ. جسٹ گیو اٹ ٹو اللہ بولو کہ اللہ تیرے اوپر مولا آپ کے اوپر آپ اس کا اجر دے دیں. لیکن گناہ کو آلویز یاد رکھو. اسی لیے امام علی کہتے ہیں کہ جتنی استغفار کرو گے اپنی زندگی میں 24 آورس میں کم از کم 100 200 300 400 مرتبہ بولو. گجراتی میں بولو انگلش میں بولو اردو میں بولو عربی میں بولو کوئی بھی لینگویج میں بولو اللہ مجھے معاف کر اللہ مجھے معاف یہی بولتے رہو خالی اللہ پلیز فارگیو می فارگیو می فارگیو می فارگیو. گجراتی میں کیا بولتے معاف یہی بولتے جو اردو میں بولا چلو سیم ہے تو آپ انگلش میں بولو یا فارگیو اللہ تو مجھے الفو الفو الف. اسی لیے آپ دیکھو شب نماز میں 300 مرتبہ رکھا گیا. کیوں رکھا گیا کوئی نماز میں نہیں ہے ایسا صرف نماز شب میں. اچھا یہ واجب نہیں ہے آپ نہیں بھی پڑھا تو چلتا لیکن پڑھو ضرور. 300 ٹائمز کہا الفو 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 یا یہ بولو افو 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 افو. کیوں بولو اس لیے کہ وہ نماز ختم ہو تمہارے سارے گناہ معاف ہو. اتنی بڑی نماز ہے اتنی اچھی نماز ہے کہ وہ ایک نماز
उस वक्त तुमने, मिसाल के तौर पर आज तुमने पढ़ी, अब अच्छा अल्लाह ये नहीं करता कि आज के गुनाह माफ कर दे, वो करीम है, वो करीम है, वो ये नहीं करता कि चलो आज का गुनाह तूने आज पढ़ी तो मैं आज के गुनाह नहीं, वो पिछले अगले सब माफ कर देता है। ये असल चीज। तो जितनी हो सके कसरत के साथ मेरी रिक्वेस्ट है गुलिस्तान की मजलिस कि इस्तग़फ़ार, अच्छा इस्तग़फ़ार में एक अच्छी बात ये कि अगर आप वजू से नहीं है तो भी चलेगा, ये जरूरी नहीं है कि क़िबला रू हो, जानिमाज पे बैठो, मुसल्ले पे बैठो, क़िबला रू हो। वजू करना बहुत अच्छी बात है, वजू से रहना बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप कार चला रहे बॉम्बे में, खाली बोलते जाओ दिल में भी बोलो, जोर से भी बोलने की जरूरत नहीं है कि लोग सुनेंगे तो क्या बोलेंगे, दिल में बोलते जाओ अल्लाह प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज फॉरगिव, प्लीज फॉरगिव। उसको इतना पसंद है अल्लाह को ये जुमला कि जब बंदा आके उसको बोलता है आई एम सॉरी, कितनी अजीब बात है नहीं, जब बंदा आके बोलता है कि आई एम सॉरी तो अल्लाह बोलता है वो बंदा मुझे बहुत पसंद है जो मुझसे माफी मांगता है। तो कोशिश क्या करो, मालिक के यौम दीन पे पहुंचने से पहले अपने आप को इतना रिफाइन कर लो, इतना क्लीन कर लो कि जब तुम वहां पहुंचो तो तुम्हारा वेट, इसलिए कि बात जुमले कौन से सुनो, बाज लोगों का वेट, मेरा वेट 100 केजीज का, मिसाल के तौर पर मैं अपनी तरफ एग्जांपल ले रहा, 100 केजीज का मेरा वेट है जो मैं लेके खड़ा पाऊं, अल्लाह बोला 24 आवर्स के बाद मैं तुझसे हिसाब लूंगा, 24 घंटे तक मुझे 100 किलो को लेके खड़े रहना, ये मेरे वीक बोन्स है, ये मेरा जिस्म है गरीब और बिल्कुल कमजोर जिस्म 24 घंटे में नहीं ठहर सकता। बाज लोग ऐसे रहेंगे जिनका अमाल नामा ऐसा रहेगा जैसा रोज फ्लावर, क्या बोल रहा है यहाँ, रोज फ्लावर का वेट होता, आप बोले एक साथ खड़े रहो तो मैं लेके खड़ा हो जाऊं, कोई वेट ही नहीं है। बाज लोगों के अमाल फूल की तरह हो जाएंगे, फूल की तरह, उनका कोई गुनाह ही नहीं है। ऐसे अमाल बनाओ, इसलिए बनाओ कि तुम्हारे पास विलायत अमीर अल मोमिनीन है, तुम्हारे पास मौला अली की मोहब्बत है, तुम्हारे पास आजादारी हुसैन है, मौला हुसैन की आजादारी तुम्हारे हिस्से में आई है। तो अब तो तुम्हारा वेट तो बिल्कुल जीरो हो जाना चाहिए। ये आजादारी को इजी मत लो, ये मजलिसों को इजी मत लो। हाँ ठीक है, मजलिस हो रही ना, एक दिन हो रही ना, गुलिस्तान का अशरा खत्म होगा, फिर अरबईन में मिलेंगे, खत्म हो जाओगे यार, खत्म हो जाओगे। मैं सबको बोल, जो मजलिस सुन रहा मुझे तीनों चैनल के ऊपर, ज़ैनबिया पे, सफीनतुल नजात और अली टीवी, इजी मत लो, आजादारी से अपने गुनाहों को रेस करवा। अगर गुनाह रेस हो गए तो मालिक यौम दीन में पहुंचे तो तुम इतने क्लीन होंगे कि तुम्हारे हाथ में जैसा फूल का वजन है वैसे फूल के वजन के साथ ठहरोगे। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। और अब आप जैसे इमेजिन करो कि सामने जन्नत का दरवाजा है, इधर मैं खड़ा हुआ हूं और सामने वो सिरात का ब्रिज है। उस सिरात के ब्रिज के ऊपर एक रिवायत देख रहा था कि 7 चौकी है, चेक पोस्ट 7, जिससे आपको गुजरना है। एक एक का हिसाब देते हो, जिसमें एक रद्द मजालिम की, एक खत रहम की, कि जिससे आपको पास होना है। मैं डिटेल में और नहीं जाता, वरना पूरा ये 4 दिन के बंदे से इसी पे जाएंगे, मैं नहीं जाता। मैं खाली आपको बोल रहा, आज आप इंसाफ से बोलो कितने लोग हैं जो रद्द मजालिम अदा करते? हमारे पास है ही नहीं, कोई बोलता ही नहीं। कितने लोगों को मालूम है कि व्हाट इज रद्द मजालिम, जबकि ये वाजिब अमल है। मैं जिम्मेदारी से बोल रहा, 4 दिन हूं। अगर रद्द मजालिम में फंसोगे तो बुरा फंसोगे, हर आदमी फंसेगा उसमें। अनलेस तुम अपनी इस प्रैक्टिकल लाइफ में, इस डे टू डे लाइफ में तुम मिलियंस ऑफ डॉलर, हजारों लाखों रुपए खर्च कर। मैं छोटी सी चीज देके जा रहा आज। रद्द मजालिम किसको बोलते हैं? रद्द मजालिम जो है वो गुनाह जो आपसे सहवन हो गए। मिसाल, उसकी दूसरी मिसाल देता। मिसाल के तौर पे आपने गुलिस्तान में या ऑफिस में या कॉलेज में या स्कूल में आपने किसी से मिसाल के तौर पे 100 रुपए बोरो किए, किसी मुसलमान से या काफिर से भी जल, आपने ये कह के बोरो किया कि प्लीज हेल्प मी 100 रुपीज, आई पे यू बैक। मैंने पे ही नहीं किया, मिसाल के तौर पर। एक चीज ये हो। दूसरी चीज, मैंने 100 रुपए उससे लिया,
وہ بندہ بامبے چھوڑ کے چلا گیا. آپ کو ڈھونڈنا ہے, آپ کو نکالنا ہے. مسلمان کے مال کو آپ لے نہیں سکتے. دو چیز یہ ہوگی. مثال کے طور پہ آپ نے کسی سے پین لیا, آج کل تو اتنے اسمارٹ ہو گئے لوگ, پین دیتے تو کیپ نکال کے دیتے. کیوں دیتے کیپ نکال کے؟ اس لیے کہ وہ پین لے کے چلا جائے گا. بینک میں آپ پین مانگو, پہلے تو اسٹوڈنٹس کو اپنے ساتھ رکھنا چاہیے, ہر آدمی کو رکھنا چاہیے. نہیں رکھتے کوئی. آپ نے کہا کین آئی ہیو یور پین, تو نے پہلے سے دیکھتا, دیکھ کے کیپ کو نکالتا, نکال کے جو ہے پین دے دیتا. یا آپ بینکس میں جا کے دیکھو, ایک بال پین رہتا, اس پہ ایک تھریڈ بنا ہوا رہتا, وہ بندہ ہوا ہے, ٹائپ کیا, نوٹ لگی ہوئی کہ لے کے نہ چلے, سائن کر کے لے کے نہ. ایک معمولی پین, کیا ریٹ ہے اس کا, 10 روپے 20 روپے. لیکن آپ سوچو چھوٹی چیز ہے. مثال کے طور پہ آپ نے کسی مومن سے ایک پین بورو کیا, یعنی آپ لے کے چلے گئے, آپ کو اس کا حساب دینا. آپ نے کوئی بک لی, کوئی بھی بک لی, آپ نے کہا میں پڑھ کے دیتا ہوں, آپ نے دیا ہی نہیں اس کو. مطلب ایک, میں تو ایگزامپل دوں, میں 100 ایگزامپل دے سکتا ہوں. یہ ساری چیزیں رد مظالم میں آتی. آپ کو روز محشر سب کو حساب دینا ہے. کیسے دینا ہے؟ تو اس کے لیے کہا گیا ہمارے پاس 2 رکعت نماز, روز یہ نماز پڑھنا رد مظالم. اچھا, یہ عورت مرد لڑکی لڑکا سب کے ساتھ ہوتا ہے, کوئی بھی ہو, ہر کے ساتھ زندگی میں یہ واقعات آتے. پہلی چیز یہ کہ اگر تم نے کسی سے بورو کیا ہے تو واپس کر دو. یہ نہیں کر سکتے کہ آپ نماز پڑھ رہے, وہ چیز آپ بک آپ کے پاس رکھی ہے, یو سیڈ کہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ریٹرن, میں نماز پڑھ لوں گا. نہیں, یہ نہیں کر سکتے. اگر بندہ ہے, اور مثال کے طور پر تم نے کسی سے 100 روپے لیا, بولا یار چلتا یار تو سبھی لے کے کھا رہے تھے, میں نے 100 کھا لی تو کون سی بڑی بات, حرام ہے. آپ کو واپس کرنا ہے. تو میں تو ایگزامپل بہت چھوٹا ایگزامپل دیا, 100 روپے, 1 روپیہ کا ایک پینی بھی نہیں لے سکتے, ایک پینی بھی بغیر پوچھے نہیں لے سکتے. مسلمان کا. مجھے ایک اور واقعہ یاد آ گیا اس کے بدلے, نجف اشرف کا واقعہ, اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے. بڑا مشہور واقعہ, ایک بہت بڑے عالم دین کا ہے. وہ اسٹوڈنٹ تھا, غور سے سنو, اسٹوڈنٹ تھا, اور وہ اپنے بیٹے کے خواب میں آئے, مرنے کے 2 سال کے بعد. کیوں ایئرس کے بعد آئے؟ بیٹے نے مجھے بابا کہاں تھے 2 سال سے؟ تو کہا بیٹا میں حساب دے رہا تھا. بیٹے نے کہا آپ حساب دے رہے تھے؟ آپ تو اتنے نیک, اتنے مدرسے, اتنی کتابیں لکھی, اتنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ کیا. کہا سب نے کیا ایک سائڈ پہ آ. امام علی کی زری کو بتا کے کہا, زری کے سامنے کا خواب ہے, بتا کے کہا اگر یہ نہیں ہوتے تو اب تک دیتا. ان کا کرم ہو گیا جو بچ گیا. اس نے پوچھا کیا کیا, کس میں حساب, غور سے کس میں حساب دے رہا تھا؟ کہا بیٹا مجھے تو یاد بھی نہیں تھا, جب میں مدرسہ جا رہا تھا گھر سے کھانا کھا کے. پرانا زمانہ, اس زمانے میں کوئی سیمنٹ روڈ یا ٹار روڈ نہیں تھی, بلکہ ریت کی روڈ ہوتی, اور جو موڈ آف ٹرانسپورٹیشن تھا کیملز تھے, ہارسز تھے, یا خچر تھا چھوٹا جانور, اس پہ سامان رکھ کے لوگ لے کے جاتے تھے. کہا ایک آدمی ڈرائی گراس سمجھتا, یلو کلر کی ہوتی گھاس, بالکل ڈرائی اور تھوڑی اسٹف ہوتی, کوئی کھچر پہ رکھ کے لے کے جا رہا تھا. یہ کہتے ہیں کہ میں کھانا کھا کے نکلا, ٹوتھ پک کے لیے میں نے ایک کاڑی نکال لی, لیکن ٹوتھ پک کیا پھینک دیا, ایک کاڑی. کہ اس میں پھنس گیا کہ تو نے ایک مسلمان کے مال کو بغیر پوچھے کیوں لیا. ہم کھیت کے کھیت کھا گئے. آپ سمجھ گئے میری بات؟ سو ڈینجرس. ڈے آف ججمنٹ میں آسان بات نہیں ہے. مالک یوم دین, یا اللہ نے یہ نام رکھ کے ہمارے ذہنوں کو جھنجھوڑا ہے, ہمارے کانشیس کو ہلایا کہ تم سو رہے ہو, یہ دن آنے والا ہے. آپ انصاف سے بولو, 1000 چیزیں 1000 دعائیں پڑھتے ہو, کبھی یہ دعا کر دے کہ اللہ ڈے آف ججمنٹ میں میرا حساب آرام سے کر. میں یہ نہیں بولتا کوئی نہیں کرتا, کوئی کرتا بھی ہوگا. میجورٹی کیا ہے؟ میجورٹی کیا ہے؟ ہمارے پاس تصور ہی نہیں ہے کہ ڈے آف ججمنٹ بھی ہے. اسی لیے اللہ نے سورہ الحم میں رکھا کہ کم از کم ہر مسلمان منیمم ایک دن میں 10 مرتبہ اس کو ریپیٹ کرے گا, 10 times ایٹ لیسٹ. مالک یوم الدین, مالک یوم الدین, مالک یوم, اللہ تو روز جزا کا مالک, تو روز جزا کا مالک. اگر یہ سمجھ میں آ جائے نا تو انسان اتنا پائس ہو جائے, اتنا کلین ہو جائے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. اگر یہ ہمارے ذہن میں ہے,
پورا کنکلوژن کیا ہے؟ کنکلوژن یہ ہے کہ کوئی چیز کسی سے لو تو فوراً واپس کرو. ایون ایک اسپون، پلاسٹک کا اسپون، میں مثال دے رہا آپ کو. امام بارگاہ گئے، سجدگاہیں لے کے آ جاتے لوگ مسجدوں سے. بامبے والے نہیں کرتے. میں ایک بات بول رہا، یہ میرے کے سجدگاہ تسبیح لے کے آ گئے، حرم میں جا رہے زیارت کو، یہ میں رکھ کے آ گیا. آپ کو حساب دینا ہے. لائے کیسا تم؟ اگر لائے تو فوراً واپس کرو لے جا کے. دیکھیے غلطی سے اگر کوئی ہو گئی تو کوئی بات نہیں، آپ غلطی سے جیب میں رکھ کے لا لیے، احساس ہوا رہی ہے تو کربلا کی شے وہ ہے، اور آپ لے کے جا کے واپس کرو. ابھی حیدرآباد میں جب میں تھا، ایک دن کے لیے گیا تھا، ایک فیملی میں گیا تھا. وہ فیملی ابھی زیارت کر کے آئی. ان کے بعد مولا عباس کے حرم کی زیارت کی کتاب رکھی، تو وہ خاتون نے لا کے رکھ کے کہا مولانا آپ جا رہے زیارت، آپ پلیز یہ کتاب لے کے جا کے حرم میں رکھ. یہ میں غلطی سے لا لی، میرے پرس میں زیارت پڑی، پرس میں رکھ دیا، ویسی آ گئی. زیارت کی کتاب کچھ بھی نہیں، پیسہ ایسا نہیں ہے، صرف زیارت کی کتاب. تو احساس تو ہوا، یہ فیلنگز تو آئے کہ یہ غلط ہے. حرم کے ہم سجدگاہیں لے کے، ہم تسبیح لے کے، مثال کے طور پر نظر کھا رہے، کھانا کھا رہے، کھانا کھایا پلیٹ میں کھانا لے کے امام بارگاہ سے گھر کو آ گئے، یہ حرام ہے. یہ ساری چیزوں کا حساب تم کو ڈے آف ججمنٹ میں دینا پڑے گا. اور ڈے آف ججمنٹ کو ایزی مت لو. ڈے آف ججمنٹ کے بارے میں کہا گیا کہ مالک یوم الدین، اس کے بارے میں بیٹھو، بیٹھ کے سوچو، اور بیٹھ اپنا سوچو کہ میں نے اپنی زندگی میں کس کس کا مال کھایا ہے، کس کس کو میں نے ہرٹ کیا. وہ ساری چیزوں کو اگر مالک یوم الدین اس دن میں پہنچنا ہے، اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ میں جو ویٹ ہو ایک فلاور کی طرح ہو، تو ان چیزوں کو واپس کرو. اس کے بعد دیکھو کہ اللہ کا کرم کیا ہوتا. صلوات پڑھے محمد والے. آئی نو جب ایسی باتیں ہوتی ہیں بالکل خاموشی آ جاتی. ایک بات بولو، لوگ بولتے ہیں کہ مولانا مجلس ڈرائی ہو جاتی ہے موت پہ پڑھنے کا، زندگی پہ پڑھو. جب گلستان ہند کا میں اشعا پڑھا تھا 10 سال پہلے یا 12 سال پہلے، لائف آفٹر ڈیتھ، آئی تھنک 10-12 ایئرس ہو، تو 4-5 دن کے بعد یوتھ آیا تھا، میں لڑکے لڑکیاں ریزی کالج آ کے جمع ٹھہرتا ہوں، آ کے کہنے لگے تھے کہ مولانا یہ کیا ہے، صرف موت 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 موت، راتوں کی نیند ہو گئی، بستر ہم کو قبر نظر آ رہی، ہمارا بیڈ ہم کو قبر نظر آ رہی، آپ زندگی کی بات کرو. تو میں نے کہا بھائی میں موت نہیں پڑھ رہا، میں زندگی کی بات کر رہا، تم موت سمجھ رہے میں کیا کروں؟ نہیں، میں جو باتیں کر رہا آپ کی زندگی کی بات کر رہا. یہ ہماری لائف ہے. یہ بامبے میں رہنا میری لائف نہیں ہے، میری ایکچوئل لائف وہاں کی ہے. تو کون ایسا شخص ہے کہ آج وہ یہ نہیں چاہتا کہ وہاں کی لائف بڑی کمفرٹ کے ساتھ گزرے؟ ہر آدمی چاہتا کہ کمفرٹیبل گزرے، لگژری لائف گزرے. جو دنیا میں تم لگژری لائف نہیں گزار سکتے، اس سے کہیں زیادہ اللہ تم کو لگژری لائف دے گا واپس. اس کا وعدہ ہے کہ دنیا کا مزہ ہی کیا ہے. امام علی کا جملہ غور سے سنو، چھوٹا جملہ امام علی کا، لیکن ایک کمپلیٹ میسج ہے ہماری 60 70 80 90 ایئرس کی لائف کا. 90 ایئرس کی لائف کا کمپلیٹ میسج. ایک اسمال ورڈ غور سے سنو. امام علی دنیا کو ایڈریس کر رہے تھے. مولانا کے کئی خطبے ہیں نہج البلاغہ میں جس میں آپ نے دنیا کو ایڈریس کیا کہ دنیا ایسی، دنیا ایسی، دنیا بے صاحب کی دنیا کے بارے میں مولا کے خطبے. اس میں امام علی کا ایک چھوٹا جملہ ہے. امام علی بولتے کہ اے دنیا دنیا کو ایڈریس کر، اے دنیا تیرا ذائقہ یعنی ٹیسٹ، مزہ، اے دنیا تیرا ذائقہ اتنا کم ہے کہ زبان پہ ذائقہ رہ جاتا ہے، زندگی ختم ہو جاتی ہے. کیا بولا میرا مولا، کیا بولا میں. آپ امیجن کرو، آپ مثال کے طور پہ آپ نے سپ آف ٹی لی، خالی مثال دے رہا ہوں، چائے کا ایک سپ لیا، اس کے فوراً بعد دوسرا سپ آپ نے کافی کا لیا، چائے کا ٹیسٹ رہتا، کافی کا ٹیسٹ آ جاتا. ایک کوئی چیز کھاؤ، کتنی دیر رہتی زبان پہ اس کا مزہ؟ چند لمحے، فیو سیکنڈز. مولا کہتا پوری زندگی تمہاری یہ ہے. امام علی کا عجیب جملہ ہے کہ تم کس دنیا کے چکر میں پڑے ہو کہ اس دنیا کا ٹیسٹ زبان پہ جو ذائقہ رہتا اتنا ہے، اور ایک سیکنڈ میں زندگی ختم ہو. اور زندگی جب ختم ہوتی اس وقت بھی مولا علی کا جملہ ہے،
میرا مولا کہتا کہ انسان کے سامنے جب اس کا اعمال نامہ آتا ہے لاسٹ مومنٹ پہ تم کو احساس نہیں ہوگا، اس کے رشتہ داروں کو، اس کے بیٹے کو، اس کے باپ کو، اس کی ماں کو احساس نہیں ہوگا، مردے کو جب میت جب جاتی ہے، جب اس کی جسم سے روح لیتی ہے، فیو سیکنڈز پہلے کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن وہ دیکھ رہا کہ اس کے سامنے اس کا پوری لائف کا اعمال نامہ آ گیا، سارے گڈ ڈیڈز بھی آئے، سارے بیڈ ڈیڈز بھی آئے۔ تو اپنے بیڈ ڈیڈز کو دیکھ کے امام علی بولتے وہ اپنے دانتوں سے زبان کیسا کاٹتا ہے، کاٹ کے کہتے ہیں what I have done in my life, what I have done in my life۔ اس وقت کہتے ہیں کہ تم بھیک مانگو گے کہ پروردگار تھوڑی سی زندگی دے دے۔ فرشتہ بولے گا اللہ نے تجھے 80 برس کی مثال دے رہا زندگی دی، you didn't do anything، اور آپ بھیک مانگ رہے۔ کہا اس لمحے سے ڈرو، جو کچھ کرنا ہے گلستان میں کر لو۔ سمجھ میں آئی بات میں؟ گلستان اس لیے بولا کہ پتا بھی چلے دنیا کو گلستان کیا ہے۔ گلستان ایک باغ کو بولتے ہیں، گارڈن کو بولتے ہیں، اتنا اچھا نام ہے اس کا، گلستان ہند۔ اسی لیے بھی اچھا ہو گیا کہ آزاداری ہو رہی۔ آپ لوگوں کو اندازہ نہیں ہے گلستان والوں کو کہ کیسی بلیسنگ آپ کے حصے میں آئی ہے۔ شکر ادا کرو، شکر ادا کرو، اشیاء شروع ہونے سے پہلے ادا کرو کہ تم کو موقع ملا، تم صحت کے ساتھ ہو، کہ آزاداری کرنے کا موقع مل رہا، اشیاء یہ ختم ہونے کے بعد شکر ادا کرو کہ مولا آپ نے ہم کو یہ سال تو توفیق دیا، اندر سال بھی توفیق دیا، تمہاری زندگیاں، انسان کی زندگیاں بدل جائے۔ اگر ریئل حقیقت پتا چل جائے ہم کہ یہ آزاداری کا کیا بینیفٹ اور کیا فائدہ ہم کو ملے، ہم تصور نہیں کر سکتے۔ یہ تو شکر ہے اللہ کا کہ اللہ نے ہمارے حصے میں یہ دے دیا۔ اللہ جن کے ماں باپ زندہ ہے انہیں سلامت رکھتا ہے، جن کے ماں باپ مر گئے اللہ ان کی قبروں میں رحمتوں کا نازل ہے۔ یہ ماں باپ کی وجہ سے آج آزاداری ہمارے حصے میں آئی۔ ولایت امیر المومنین، ایک صلوات پڑھے محمد۔ تو سنا ہم نے مالک یوم الدین، اس دن سے میں یہ نہیں بولا کہ آپ ڈرو، اسلام یہ نہیں بولا ڈرو، میں یہ بول رہا خالی جسٹ ریممبر کہ ایک دن ہے جس کو ہم کبھی بھی، آپ انصاف سے بولو، پوری زندگی گزر گئی، کبھی یاد آیا کہ ایک دن ہم کو بھی جانا ہے؟ میں ایک بات روک کے بولتا، پلیز غور سے سنو، ہم کو حساب لینا آتا، کیا بول رہا ہوں میں، حساب دینا نہیں آتا۔ مثال کے طور پہ آپ نے بامبے میں کسی کو 1000 روپے دیے، اپنے سرونٹ کو بولا جا کے وہاں سے گروسری کر کے لے کے آؤ، وہ گیا، آنے کے بعد حساب نہیں پوچھتے کہ بابا یہ کا سلا یہ کتنے کا لا۔ مجھے آج تک کوئی ایسا سخی نہیں ملا جو روز 1000 روپے دے رہا حساب ہی نہیں پوچھ رہا۔ کوئی ملتا ہے؟ فائنانس کے لوگ بیٹھے ہوئے ایک ایک پائی کا حساب لیتے۔ ہم کو حساب لینا آتا، کبھی میں سوچتا نہیں کہ مجھے بھی حساب دینا۔ ایک بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہے نبی سلیمان کا، لیکن میرا ٹائم ہو گیا، میں انشاءاللہ کل پڑھوں گا یہ نبی سلیمان کا کہ حساب کیا ہے۔ اف، سلیمان اتنا بڑا نبی، لٹرلی قصص الانبیاء میں ہے کہ ایسا کانپ رہے تھے، لٹرلی شیورنگ جس کو بولتے نا، کانپنے لگے اور آسمان کی طرف دیکھ کے کہا پروردگار تو عفو کر دے مجھے۔ اب یہ چوتھے امام کا ایک جملہ بول دیتے، چوتھے امام جب دعا مانگتے تھے نا، چوتھے امام کی صحیفہ کاملہ جو کتاب، اس کی دعاؤں کا ایک حصہ ہے، اس میں میرا مولا حساب، پلیز غور سے سن، میرا مولا دعا مانگتے مانگتے ایک جملہ کہتا ہے کہ پروردگار میں ایک ایسے تکیے کے اوپر، پلو کے اوپر جو سب سے زیادہ سخت پلو ہے، کھردرا رف پلو ہے، اس پلو پہ اپنا سر رکھ کر، امام بول رہا، اب امام کے لیے نہیں ہے یہ ہمارے لیے، ایسے پلو کے اوپر میں سر رکھ کر لاکھوں سال کا سفر طے کر کے جب تیری بارگاہ میں آؤ تو تو مجھ پہ عدل نہیں کرنا، رحم کر، تو مجھ پہ عدل نہیں کرنا، رحم کرنا، رحم۔ جب میں حساب دے، کیا امام کا حساب ہوگا؟ ان کا نام میرے ساتھ رہیں گا تو میری بخشش رہیں گے، میرا حساب صحیح ہوگا۔ معصومین کا خدا رکھا یہ ذہن سے نکال دو، ان کے صدقے میں سب کچھ ہے، لیکن وہ معصوم اس طرح دعا مانگ، دعا کمل میں بھی آپ دیکھ لو مولا کے جملے کہ میں وہاں پہنچوں گا تو مجھ پر رحم کر۔ اب آپ انصاف سے بولا، آپ لوگ بچپنے سے دعا کمل پڑھ رہے،
کبھی دعا کمیل کے کوئی ورڈز کو لے کے اپنی دعا میں ایڈ کرتے؟ جیسا امام علی نے دعا کمیل میں مانگا ہے، جیسا امام علی نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کمیل میں بولا ہے کہ جہنم میں چلا جاؤں گا تو کیا ہوگا، وہاں چلا جاؤں گا تو کیا ہوگا، آگ سے کیسے بچوں گا؟ ہم کبھی بولتے؟ ہم صرف رٹی ہوئی دعا پڑھ لیے ہماری ذمہ داری پوری ہوگی، یہ کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں۔ اگر دعا کمیل میں ہر جمعرات کو پڑھ رہا اور مجھے ہر جمعرات میں میری لائف میں چینج نہیں آ رہا تھا، then what is the use of دعا؟ دعا وہ ہے، امام علی کی دعا ہے، ہر رات ہر جمعرات کو تمہاری لائف میں بدلاؤ ہونا۔ ہم دعا مانگے، آپ انسان سے بولے میں یہ دعا بولتا ہوں کہ اللہ تو جب روزے محشر آؤں گا تو مجھ پہ رحم کرنا، ہمارے ذہن میں ہی نہیں ہے، ہم کبھی بولتے ہی نہیں یہ بات۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے لیے واک تھرو ہے۔ دیکھیے دوستو، واک تھرو کس کے لیے؟ سلمان کے لیے، ابو ذر کے لیے، میثم و مقداد و عمار یاسر کے لیے، شہدائے کربلا کے لیے۔ ہم اگر میں یہ سمجھ رہا کہ میرے لیے واک تھرو ہے تو میں I'm wrong۔ یہ شیطان ہمارے ذہنوں میں ڈالا ہوا ہے کہ تمہارے لیے کچھ نہیں ہے، تم تو علی کے چاہنے والے ہو، امام علی کے چاہنے والے۔ سلمان اگر ہے تو سلمان بول سکتا، لیکن سلمان نے بھی نہیں بولا، سلمان نے بھی یہ بات نہیں بولی، نہ میثم نے بولی، نہ ابو ذر نے بولی۔ وہ لوگ عبادت کر کے اللہ کی بارگاہ میں استغفار، اس لیے کہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے کہ جو ہمارا سردار ہے، جو ہمارا امام ہے، وہ اس طرح استغفار کر رہا تو ہم کیوں نہیں کریں؟ وہ جو آنکھوں سے دیکھے ہوئے تھے، مولاوی کو دیکھ رہے کیسے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگ رہے، تو وہ لوگ بھی اسے جب وہ اتنے سٹیج پہ پہنچنے کے بعد وہ غفلت میں نہیں آئے، اور آج ہم زیرو ہیں، اس کے بعد بھی ہم غفلت کے اندر۔ صلوات پڑھے محمد بس دوستو، مولا آباد رکھے، مولا سلامت رکھے آپ سب کو انشاءاللہ۔ میں آپ کو دعا دیا بھائی، آمین تو بولو۔ I just prayed for you۔ مولا آباد رکھے، سلامت رکھے انشاءاللہ۔ ایک چیز یاد رکھو، پتہ نہیں کس کی دعا قبول ہو جائے، ہم کو معلوم ہی نہیں کس کی دعا قبول ہو جائے۔ ہو سکتا ہے کوئی بلا آنے والی ہے، کوئی مصیبت میرے پر آنے والی ہے، آپ نے دعا کی، وہ دعا نے مجھے بچا دیا۔ ہمیشہ دعا شیلڈ ہے، شیلڈ ایک شیلڈ ہے، ایسا شیلڈ کی طرح آ جاتی۔ بس آج انشاءاللہ مجلس کے بعد نیاز بھی ہے، نیاز کیا؟ دسترخوان بھی ہے مولا عباس کا، بہت بڑی بات ہے۔ غازی عباس کی نظر تمہاری زندگیوں کو بدل دے۔ ابھی میں شام میں 5 بجے ایک مجلس پڑھ کے آ رہا، نظر کی مجلس، سفینۃ النجات کے بینڈرا میں ایک مومنہ ہے، اس کے گھر میں ہر سال پڑھتا ہوں 17 محرم، وہ 5 دسترخوان کرتی ہے، امام رضا غریب کا کرتی، مولا عباس، مولا حسین، شہزادی سکینہ، شہزادے علی اصغر۔ میں نے پورے ڈیٹیل میں وہاں پڑھا ہے، آپ کو وہ یوٹیوب پہ مل جائے گی، وہ باتیں میں ریپیٹ نہیں کر رہا اس لیے کہ پھر سفینۃ النجات پہ جاری ہے مجلس۔ میں بس ایک ہی بات بولتا، آج اس یہاں پہ مجلس کے بعد مولا عباس کی حاضری ہر مہینے کرو، یہ حاضری۔ یہ نہیں پتا کہ آپ 1 لاکھ آدمی کو بلا کے کرو، پورے گلستان کو بلا کے کرو، فیملی کرو، خالی ہسبینڈ وائف بچے، ہسبینڈ وائف بچے۔ اور نیاز کا جب بھی بنانا بھٹیارے سے نہیں بنوانا، جو بامبے کا ایک سٹائل ہے نا، بھٹیارہ کو آرڈر کر دیا وہاں سے آ گیا، نو نو نو، نیاز کا نہیں بنا۔ نیاز تھوڑی سی نیاز بناؤ، خود عورت بنے، صاف ستھری ہو کیا عورت بنے، اس لیے کہ آپ کس کی بتا رہے ہو؟ غازی عباس کی نیاز، مولا حسین کی نیاز۔ کھانا بھٹیارے سے منگوا لو، مسلمان، کوئی بری بات نہیں، میں کھانے کو منع نہیں کر رہا، میں صرف نظر کی بات، جو تم نظر دو گے وہ تھوڑے سے حصے میں بناؤ، خود دو، آپ تصور نہیں کرنا کہ اس کی برکت کیا ہے۔ اس کے گھر میں رزق کبھی بند نہیں ہوتا جو مولا عباس کی نیاز کرتا ہے، غازی عباس کی جو نیاز۔ ہم خوش نصیب ہے کہ ہمارے، اور ایک بات بولو، نیاز کا کھانا ہو سکتا تمہاری اندر کی کئی بیماریوں کی شفا بن جائے، کئی بیماروں کے لیے شفا بن جائے۔ اس لیے کہ مجھے نہیں معلوم کہ میرے جسم کے اندر کیا بیماریاں ہیں، اب میں نیاز کی نیاز کھاؤں گا تو اندر کے جسم کے اندر انٹرنل کتنے بیماریاں ہیں جس کے لیے دوا بن جائے۔ اللہ کا یہ بھی کرم ہے کہ اللہ نے نیاز کروا کے تمہارے رزق کو اس میں رکھا۔ کیا بول رہا ہے یار، کیا بول رہا، یہ تمہارے لیے بہت بڑی بات ہے۔ اور اس شہید کی نیاز، بس میرا وقت ہو گیا، 1 گھنٹہ ہو رہا، اس شہید کی نیاز کہ جس کے اوپر ساری بیویوں کو بھروسہ تھا۔ دوستو یاد رکھو،
मौला अब्बास उस शहीद का नाम जिसको बीबी फातिमा ने अपना बेटा कहा, शहजादी ने अपना बेटा कहा कि ये मेरा बेटा है अब्बास। मैं हमेशा गुलिस्तान के अरशे में और मिलनीस का बंद पढ़ता हूं, तो ठीक है इस साल ऑनलाइन हो रहा, इस साल मुहर्रम के पहले अरशे में मैंने पढ़ा है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ सवाब के खातिर पढ़ा, और जो हर साल पढ़ता हूँ वो पढ़ा मौला ये मीर अनीस का बन। आप इतना प्यारा है, इसमें बीबी जहरा ने जो ये कहा मेरा बेटा है, वो मीर अनीस ने इसमें लिखा है। मरसिए का मन है कि जब 28 रजब को काफिला जा रहा था, 27 रजब की रात को शहजादी जैनब, शहजादी उम्मे कुलसूम ने मौला हुसैन से कहा था कि भैया हमको नाना के पास और माँ के पास लेकर चलो। तो आखिरी मर्तबा रात के हिस्से में 18 भाइयों के साथ जैनब बाहर आई, ये आखिरी मर्तबा था। फिर बीबी नहीं आई इस तरह, सामने सामने मौला अब्बास चल रहे थे, पूरे भाइयों ने बहनों को घेर लिया। दोनों शहजादियां मौला हुसैन, अल्लाह के रसूल की लहद पे अल्लाह हमको भी नसीब करे ज़ियारत, आके रुखसारे को रख के कहा नाना आपकी नवासी आई। हुसैन ने कहा नाना आपका नवासा हुसैन आया। वहां से माँ की लहद पे गए, माँ की लहद पे जाके बीबी ज़ैनब लिपट गई कि अम्मा खुदा हाफिज हम वतन छोड़ के जा रहे। इमाम हुसैन ने एक जुमला बोला, इमाम हुसैन कहते हैं अम्मा मैं वादगाह को जा रहा, जब भी मैं पुकारूंगा मेरी मदद को जरूर आना। माँ से कहा अम्मा मैं जा रहा खुदा हाफिज। तो ये जब कहा तो कब्र फातिमा से एक आवाज आई, बीबी की एक आवाज आई जिसको मीर अनीस ने अपने मरसिए के बन में कहा कि हाँ बुलाओ मेरा अब्बास से दिलावर है किधर, वो फिदा है मेरे बच्चे पे मैं सदके उस पर, शिकमे गैर से गो है पवा मेरा है पिसर, ये सदा सुन के बरादर को पुकारे सरवर कि अभी रहवार को आगे ना बढ़ाओ भाई, याद फरमा दिए अम्मा इधर आओ भाई। आके अब्बास ने सर रख दिया, पाइन मजा पाइन यानी पैंथी रख दिया। आई जहरा की सदा मैं तेरी गुर्बत के निसार, अब सुनो, आई जहरा की सदा मैं तेरी गुर्बत के निसार। फिर बीवी कहते हैं कि अपने प्यारों के बराबर मैं तुझे करती हूँ प्यार। बीबी ज़हरा कह रही अपने प्यारों के बराबर मैं तुझे करती हूँ प्यार, ध्यान भाई की हिफाजत कर रहे है दिलदार, अरे कोई गुर्बत में इसे मार न डाले बेटा, मेरा शब्बीर अब तेरे हवाले बेटा। अजीजों ये अब्बास का किरदार था कि बीबी फातिमा ने भी कहा ये मेरा लाल है, और जब तक अब्बास जिंदा रहे ज़ैनब के दिल को बड़ा सुकून था, लेकिन यादें अब्बास मुसलसल थी। जब पहला तमाचा सकीना को पड़ा तो अब्बास को पुकारा, सैदानियों के सरों से चादरें छीनी गई, अब्बास याद आए, कूफे में दाखिला हुआ अब्बास को याद किया। इवन दरबार में जब उस कनीज का वाकया हुआ उस वक्त भी ज़ैनब ने किसी को नहीं पुकारा, पुकार के कहा अब्बास अगर आज तुम जिंदा होते तो अब ज़ैनब जिंदान के पास नहीं आती, दरबार में नहीं आती। जब सकीना को दफन की जा रही थी उस वक्त भी ज़ैनब ने बार बार यही कहा कि अब्बास सकीना दफन हो रही। अजीजों वापस आई, अब्बास की यादों का सिलसिला मदीने तक पहुंचा। बस मैंने मजलिस खत्म कर दी। जब मदीने में पहुंचा तो एक आपको वाक़या सुनाता, मजलिस खत्म करता। जब बशीर ने मदीने में इत्तला दे दी कि मदीने वालों मदीना लूट गया, हुसैन शहीद हो गए, हुसैन जिबा हो गए, बशीर कहता इतना मजमा हर तरफ से हाय हुसैन की आवाजें थी। तो मैं नाखे से उतरा, जब मैं महले बनी हाशिम में पहुंचा तो इतना रश था कि मुझे पैदल चल रहा था। जब मैं पैदल चल रहा था तो मुझे फील हुआ कि कोई मेरे कुत्ते को पकड़ के खींच रहा। तो मैंने नीचे देखा एक छोटा सा बच्चा है, बड़ा हसीन और खूबसूरत है, वो कुछ पूछना चाहता तो मैंने बच्चे को गोद में उठाया, उठा के पूछा बेटा तुम कौन हो, क्या सवाल है? तो कहा ये बता क्या मेरा बाबा वापस आया? अगर मेरा बाबा वापस आया तो मैं घर जाकर नया ड्रेस पहन के उनका इस्तेमाल करूंगा। इसने पूछा बेटा तुम किसके बेटे हो? तो कहा मैं अब्बास का बेटा हूँ, इंतजार कर रहा। बशीर ने कहा नहीं बेटा तुम्हारे बाबा नहीं आए वापस। उम्मुल बनीन ने भी आके यही पूछा, ये बता के जब अब हुसैन शहीद हुआ तो अब्बास कहाँ था? क्या अब्बास ने मुझे शर्मिंदा कर दिया फातिमा के सामने? तो बशीर ने कहा कि नहीं बीबी जब तक अब्बास जिंदा थे अरे हुसैन के गरीब कोई नहीं आया। उम्मुल बनीन ने करबला का रुख किया और कहा कि अब्बास तूने मां को फातिमा के सामने
نے سرخرو کر دیا. الہی و سیدی و مولا. پروردگار میرے مولا عباس کا واسطہ، میرے مظلوم جناب عباس کا واسطہ، ان آوازوں پہ تو اپنی رحمت کو نازل فرما. ہماری یہ مختصر سی مجلس کو قبول کر. پروردگار یہ مجلس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بن جائے. ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے. روز محشر پروردگار تو ہم پہ رحم کرنا. موت سے لے کے برزخ، قبر اور برزخ اور وہاں تک تو رحم کرنا. جنت البقیع، جنت المعلا جناب حمزہ اور اہل بیت کی قبروں پہ سایہ کر کے روشن کرتا. سیریا میں سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت فرما. فرزند مظلوم بی بی زہرا میرے امام زمانہ کو سلامت رکھ. ان کے صدقے میں سب کو سلامت. بحق بیمار کربلا، بیمار مدینہ سب کو صحت دے دینا. جو بیماریاں جسموں میں اس کو دور کر دے. ہر آنے والی بیماری سے محفوظ رکھ. کسی کا محتاج مت بنا سوائے تیرے اور محمد اور آل محمد. میرے امام کے ظہور میں تاجیل فرما. ہم سب کو مولا کے ناصروں میں شمار فرما. اللہ عراق کے راستے کھل جائے کہ ہم لوگ سب زیارت امام حسین میں جائیں. ایک سورہ فاتحہ گلستان ہند کے سارے مرحومین، جو انتظامیہ ہیں ان کے مرحومین، اپنے اپنے مرحومین کے لیے، اور جس کی بھی آج پہلی رات ہے اس کے لیے سورہ فاتحہ